اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، 13 محرم کو کربلا سے کوفہ لا کر زندان میں قید کیے جانے والے اسیران کربلا کا اب سفر شام شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو زندان میں دوران قید اسیران آل محمد کے ساتھ ہونے والے ایک پراسرار واقعے کا ذکر کرتی ہوئی آپ کو اسیران آل محمد کے قافلے کی کوفہ سے روانگی اور کوفہ کے بعد اس کی پہلی منزل کے مناظر سے آگاہ کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو کی تیاری میں تاریخ طبری، سیرت سید الشہداء مصنف عماد الدین اصفہانی، صحیفہ کربلا مصنف علی نظری منفرد اور رمز المصیبہ وغیرہ سے مدد حاصل کی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین محترم، اہل بیت کی کوفہ کے زندان میں قید کے دوران ایک روز پتھر کے ساتھ بندھا ہوا ایک خط زندان میں آ کے گرا، جس میں تحریر تھا: ایک تیز رفتار قاصد یزید کے پاس شام بھیجا گیا ہے اور اس نے آپ کی خبر یزید تک پہنچا دی ہے۔ قاصد فلاں وقت اور فلاں تاریخ کو کوفہ سے نکلا، اتنے دن اسے سفر میں لگیں گے اور فلاں دن وہ واپس کوفہ پہنچے گا۔ اگر آپ لوگ اس دن تکبیر کی آواز سنیں تو سمجھ لینا کہ وہ آپ کے قتل کا حکم لایا ہے، اور اگر تکبیر کی آواز نہ آئے تو سمجھ جانا کہ امن اور سلامتی ہے۔ ابھی قاصد کے پہنچنے میں 2 یا 3 روز باقی تھے کہ زندان میں پھر ایک خط گرا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ بال اتارنے والا ایک تیز دھار اوزار بھی تھا۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر دو، قاصد فلاں دن پہنچ رہا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب ابن ملجم کی ضرب سے ہمارے بابا علیہ السلام کا سر شگافتہ ہو گیا اور میں نے آپ کے چہرے پہ شہادت کے اثرات دیکھے تو عرض کیا کہ بابا، ام ایمن نے مجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے، وہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا: بیٹی، حدیث وہی ہے جو ام ایمن نے تمہیں سنائی ہے، جو کچھ یوں ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ کے گھر کی دوسری خواتین کے ساتھ اسی شہر میں دشمن کے ہاتھوں قید دیکھ رہا ہوں اور تم خوف زدہ ہو۔ بیٹی، اس مصیبت پر صبر کرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جنین کو پیدا کیا، اس دن روئے زمین پر تم اور تمہارے شیعوں سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی محبوب نہ ہوگا۔ قاصد شام سے یزید کا خط لے کر واپس آ گیا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ قیدیوں کو سروں کے ہمراہ شام بھیج دو۔ ناظرین محترم، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جس روز کوفہ تشریف لائے تو پہلے دن سے ہی مختار کے گھر ٹھہرے۔ جب ابن زیاد کوفہ کا حاکم بنا تو حضرت مسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔ جس دن حضرت مسلم کی شہادت ہوئی اس دن جناب مختار اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ جب مختار کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ اپنے غلاموں کو مسلح کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے فوجیوں سے سامنا ہوا اور شدید جھڑپ ہوئی۔ دونوں طرف کے 20 افراد مارے گئے اور مختار کے علاوہ باقی غلام فرار ہو گئے۔ مختار کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے مختار کو کہا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اہل بیت کی توہین کرو۔ مختار نے اس کی بجائے ابن زیاد اور یزید پر لعنت کر کے ایک سپاہی سے تلوار چھینی اور ابن زیاد کے سر پر ماری، جو پوری طرح سے نہ لگ سکی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مختار کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو مختار زندان میں تھے۔ اہل بیت کی کوفہ میں قید کے دوران ابن زیاد نے ایک دن مختار کو زندان سے دارالعمارہ میں لانے کا حکم دیا۔ مختار کو قید سے نکال کر دارالعمارہ میں لایا گیا اور ابن زیاد نے مختار کو دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر دکھایا۔ مختار بہت روئے اور پھر ابن زیاد اور مختار کے درمیان شدید سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ابن زیاد نے غصے میں مختار کے چہرے پہ کوڑا مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ پہ زخم آیا اور پھر زندان کی سختیوں کی وجہ سے اس آنکھ کی بینائی شدید متاثر ہوئی۔ ابن زیاد نے مختار کو دوبارہ زندان میں بھجوا دیا، جہاں مختار کافی عرصہ قید رہنے کے بعد اپنے بہنوئی عبداللہ بن عمر بن خطاب کی یزید کو مختار کی رہائی کی سفارش پر قید سے رہا ہوئے، اور پھر یزید کے مرنے کے بعد امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینے کی تحریک چلائی، جس میں اسی ابن زیاد کو بھی 10 محرم 67 ہجری کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یزید کا خط ابن زیاد کو مل چکا تھا۔ یزید نے لکھا تھا کہ قیدیوں کو سروں کے ساتھ شام بھیج دو۔ ابن زیاد نے شمر، خولی، زجر بن قیس،
ابو بردہ بن عوف اور طارق بن طبیان ازدی کو بلا کر روانگی کا حکم دیا اور کہا کہ قافلہ موصل کے راستے دمشق لے جایا جائے۔ اس لمبے اور ویران راستے کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس قافلے کو شہروں سے گزارا گیا تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ شمر کی سربراہی میں اسیران آل محمد کا قافلہ 5000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ قافلے کی روانگی سے پہلے ایک مرتبہ پھر تمام سروں کو کوفہ میں پھرایا گیا اور فتح کے شادیانے اور طبل بجائے گئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے والد گرامی امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کوفہ سے شام کس طرح لے جایا گیا؟ تو میرے والد نے فرمایا انہوں نے مجھے بے کجاوا اونٹ پر سوار کیا اور بابا حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پہ چڑھایا، اور میرے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر ہماری خواتین اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ ہمیں چاروں طرف سے نیزہ باز گھیرے ہوئے تھے، اگر ہم میں سے کوئی روتا تو اس کے سر پر نیزہ مارتے۔ ہم لوگ اسی طرح دمشق پہنچے۔ قافلے کے کوفہ سے روانہ ہونے کے بعد اس کی پہلی منزل شط الفرات تھی۔ مختلف مصادر میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک بے کجاوا اونٹ کی پشت پر لاد دیا گیا تھا۔ خواتین اور بچوں کو بار برداری کے سامان کی طرح اونٹوں پہ لادا گیا۔ تمام شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے۔ شمر نے حکم دیا کہ قافلہ روک دیا جائے۔ تمام نیزوں کو سروں سمیت ایک کھنڈر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں شمر اور اس کے فوجی شراب پینے لگے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ دیوار سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے دیوار پر خون سے ایک شعر لکھا جو کچھ یوں تھا: بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ قوم جس نے حسین کو قتل کیا قیامت کے دن ان کے جد کی شفاعت حاصل کر سکے۔ فوجی اٹھے کہ وہ اس ہاتھ کو پکڑیں، مگر وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ فوجی پھر سے شراب نوشی اور جوا کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ ہاتھ پھر برآمد ہوا اور اس بار ایک اور شعر لکھا: خدا کی قسم وہ شفاعت نہیں پا سکتے اور قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فوجی پھر اٹھے کہ ہاتھ کو پکڑیں، مگر وہ غائب ہو گیا۔ فوجی پھر مصروف ہو گئے۔ تیسری بار ہاتھ پھر برآمد ہوا اور ایک شعر لکھا: انہوں نے ظلم و جور سے حسین کو شہید کر ڈالا اور انہوں نے اللہ کی کتاب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس بار خوف سے تمام فوجیوں کا نشہ حرن ہو گیا۔ سامان اٹھایا گیا اور شمر نے یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ السلام علیکم۔